اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ امم سابقہ کی ہلاکت کا سبب وہ تکذیب الرسل تھا۔ پچھلی جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ وقت کے نبی کی تکذیب کی وجہ سے، انہوں نے اپنے نبی کو نہیں مانا، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ تو اگر تم بھی اپنے نبی کی اور قرآن کی تکذیب کرو گے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکیر بایام اللہ کے ذریعے سے دعوت الی الکتاب قرآن کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں کے ہلاکت میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 15 مقامات پہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ تفصیلاً ذکر ہے۔ اب اتنے وقت میں وہ بیان تو نہیں ہو سکتا، میں بنیادی باتیں جو 5-6 منٹ میں آپ سے بات کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ایک بنی اسرائیل کی نسل اسحاق علیہ السلام سے چلی اور پیغمبر علیہ السلام بنو اسماعیل میں تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، ان کا نام دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، تو وہ 12 کے 12 بیٹوں کی جتنی اولاد آئی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہ پہلے کنعان میں آباد تھے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پہ یہ مصر میں منتقل ہو گئے تھے۔ تو لاکھوں کی تعداد ان کی پہنچ گئی تھی، افراد بڑھتے چلے گئے، تو اس وجہ سے یہ پھر مصر میں آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی لڑی سے پھر آپ تشریف لائیں۔ اصل میں فرعون نے، اصل میں اس کے پہلو کئی سارے ہیں، وہ نہ احاطہ بھی مشکل ہے اور ہر پہلو کا تذکرہ بھی مشکل ہے۔ میرے خیال میں اس میں جو بنیادی ہمیں اور آپ کو جو تعلیم ملتی ہے میں صرف اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ مصر کا جو بادشاہ تھا پہلے، وہ یوسف علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ یوسف علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد قابوس نامی شخص جو ہے وہ وہاں کا حکمران بنا۔ اس نے یوسف علیہ السلام نے جتنی رسومات اور خرافات جاہلیت کی ختم کی تھی، اس نے دوبارہ اسے زندہ کر دی قابوس نے۔ قابوس کے مرنے کے بعد جو مصر کا بادشاہ بنا وہ تھا ولید بن مصعب، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ فرعون جو ہمارے اور آپ کے اصطلاح میں ہے نا فرعون، یہ ولید بن مصعب تھا۔ اس نے پہلے سے بھی بڑھ کے دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور پھر لوگوں کو کہتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ جو دور دراز لوگ ہوتے تھے وہاں اس نے اپنے سونے کے اپنی شکل کے بت بنوا دیے تھے، جگہ جگہ پہ رکھوا دیے تھے کہ انہیں سجدہ کرو۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں انکار کرتے تھے۔ ہم ایک رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت ہم نہیں کرتے۔ مختصر یہ کہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ جب دیکھا کہ یہ بالکل اپنی ترتیب میں ہے، میرے ترتیب میں نہیں آ رہے، تو اس نے کیا کیا کہ تمام جو کنعان سے آئے تھے، مصر میں آباد ہوئے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور نسل،
انہیں غیر ملکی قرار دے کے غلام بنا دیا کہ اس ملک ہی نہیں ہے، تو غیر ملکی لوگ ہیں، انہیں غلام بنا دیا، جائیداد ضبط ہو گئی اور بس جیسے بھی کیسے بھی یہ ریاست کی اسے جکڑ لیا ہر اعتبار سے، وہ غلام بن کے رہ گئے بیچارے۔ اب ان سے وہ کام لیتا، محنتیں کرواتا، مزدوریاں کرواتا، وہ ان کے حالات جیسے بھی تھے، مشکلات کا سامنا، یہ نبی کی اولاد و نسل مشکلات میں پڑ گئی، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا، 3 رات مسلسل اسے خواب آتا رہا کہ ایک بستی ہے اور وہاں سے ایک سانپ آیا اور میرے تخت سے لپٹ گیا اور اسے الٹا گیا۔ بڑا پریشان ہوا، اپنے نجومیوں کو بلایا، مختصر کہ انہوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل کی جو بستی تھی نا، اس حوالے سے انہوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو پلٹ دے گا۔ اس نے کیا کیا کہ بچوں کا قتل عام کا اعلان کر دیا، اور جو دائیں تھی نا وہ مقرر کر دی ہر جگہ پہ، اور اس کے ساتھ ایک سیکورٹی دے دی، ایک پولیس والا ساتھ دے دیا کہ یہ اندر معلومات لے گی، یہ پولیس والا جو جہاں بیٹا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، اسے قتل کر دو، بس کوئی بچہ نہ بچے۔ تقریباً 2 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا گیا، 2 سال، ہزاروں کی تعداد۔ اللہ کی شان 3 سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب جس کو مارنا چاہتا تھا وہ آ گیا، جب اللہ لانا چاہے تو کون مار سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب اسی طرح یہ دائیں جو تھیں، یہ سلسلہ چلتا تھا، نجومیوں نے بتا دیا اپنے حساب کتاب سے کہ وہ لڑکا دنیا میں آ چکا ہے۔ اب سختی شروع ہو گئی ریاست کی طرف سے، بھئی گھر کی تلاشی لو، سختی کے ساتھ لو۔ جو پولیس والے تھے نا، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک گھر میں دائی تو گئی تھی لیکن ہم نے نہیں چیک کیا اسے۔ اللہ کی شان وہی موسیٰ علیہ السلام کا گھر تھا۔ ایک دن وہ بغیر اطلاع کے سیکورٹی والے جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بہن مریم کی گود میں تھے، چھوٹے تھے۔ اسے دیکھا کہ یہ تو آگے، اور اگر پتہ چل گیا ان کے گھر بچہ ہے تو ہمیں بھی ساتھ ہی قتل کر دیں گے۔ تو اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ ان کی نظروں سے بچاتے ہوئے جلتے تندور میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا کہ چلو اس نے تو ویسے بھی مرنا ہے، باقی گھر کے افراد تو بچ جائیں گے، ورنہ تو وہ ساروں کو قتل کر دیں گے۔ تلاشی لی، بچہ نہیں، چلے گئے۔ اب ماں بھی ہوش، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ہوش میں آئی تو بیٹی مریم سے پوچھتی ہے کہ بچے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا میں نے تو جلتے تندور میں ڈال دیا تھا۔ اس سنا تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ اتنے میں تندور سے آواز آئی کہ اماں پریشان نہ ہونا، جس ذات نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اس نے میرے پہ بھی ٹھنڈا کر دیا، تندور سے نکال لیا۔ اچھا، اللہ کی شان، جب رب بچائے تو پھر کون ہوتا ہے اسے؟ پھر ایسے ہوا کہ جب بھی کوئی خطرہ لائق ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے، اس نے کیا کیا کہ ایک جو لکڑی کا کام کرنے والا تھا نا اس بستی میں، اسے بلایا، موسیٰ علیہ السلام کی پیمائش دی کہ اس کے مطابق مجھے ایک صندوق بنا کے دو، لیکن پھٹے اس ترتیب سے لگاؤ کہ اس کے اندر پانی داخل نہ ہو۔ پوچھا کرتے ہوئے اسے پتہ چل گیا۔ ان کا کہ اصل میں اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں یہ صندوق اس کے لیے بنوانا چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فرعون کا کوئی اہلکار آئے اور اس کو قتل کر دے، تو میں اسے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دوں گی، کسی اور بستی میں پہنچ جائے گا، چلو ہم بھی بچ جائیں گے، یہ بھی کسی کے ہاتھ لگ جائے گا، شاید بچ جائے۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اسے کہا کہ تو نے بتانا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان، اگلے دن اہلکار جو تھے سرکاری، وہ اعلان کر رہے تھے کہ جس نے بچے کی اطلاع دی اسے اتنا اتنا انعام ملے گا۔ اب یہ جو تھا مستری مزدوری کرنے والے سے جب سنا یار اتنا انعام ہے، تو اس نے ذہن میں بات آئے گی کہ میں راز فاش کر دیتا ہوں، مجھے انعام مل جائے گا۔ اس ارادے سے یہ باہر نکلنے لگا تو زمین نے اس کے قدموں کو کھینچ لیا، دھس گیا زمین میں۔ اب یہ پریشان ہوا، توبہ کرنے لگا۔ جب اس نے توبہ کی، زمین نے چھوڑ دیا، یہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کیا کیا کہ راز بھی فاش نہیں کیا، راتوں رات صندوق بنائی۔ وہ تو حیران ہوا کہ یہ تو عجیب سا بچہ ہے۔ صندوق بنا کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزدوری، اس نے کہا مزدوری یہ ہے کہ مجھے اس بچے کی زیارت کرا دو، بس مجھے اس کی زیارت کرا دو، یہ میری مزدوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لے گئی، بچے کی زیارت کرے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں چومے،
یوں سمجھو کہ یہ سب سے پہلا موسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر چکا تھا کہ واقعی یہ کوئی بڑی ہستی ہے، اور بس اس نے راز فاش نہیں کیا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا تو موسیٰ علیہ السلام بچے کو دودھ پلاتی، صندوق میں لٹھا دیتی، جب خطرہ لاحق ہوتا تو اسے دریا قریب تھا، دریا میں چھوڑ دیتی اور رسی باندھی ہوئی تھی، اسے کہیں اڑا دیتی رسی، جب خطرہ ٹل جاتا پھر رسی کھینچ لیتی صندوق کو، پھر بچے کو لے لیتی، دودھ پلاتی، اس میں لٹا دیتی۔ ایک دن اچانک خطرہ لاحق ہوا تو جلدی سے بچے کے صندوق میں بند کیا، رسی باندھنا بھول گئی، دریا کے حوالے کر دیا۔ اب جو دریا کے حوالے کیا، پھر اچانک خیال ہے کہ دیکھا تو وہ صندوق تو موجوں کے حوالے ہو گیا اور وہ تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے قرار ہوئی تو اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی صندوق رسی باندھنا بھول گئی ہوں، موجیں صندوق کو تیزی سے لے کے جا رہی ہیں، تو کنارے کنارے پہ جاؤ، دیکھتی چلے جا غیر محسوس انداز میں کہ صندوق کہاں جاتا ہے، کہیں شہر میں تو نہیں چلے جائے گا، کیونکہ فرعون نے دریائے نیل سے ایک نہر اپنے باغ میں نکالی ہوئی تھی۔ خیر وہ چلتی رہی، غیر محسوس انداز میں چلتی رہی، دیکھتی رہی دور سے، کیا دیکھا کہ وہ اس باغ میں صندوق داخل ہو گئی۔ اب فرعون جو ہے وہ اپنی بیٹی اور اہلیہ اور اپنے محل کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باغ میں گھوم رہا تھا، دیکھا کہ ایک صندوق آیا، دوڑے سارے صندوق اٹھایا، دیکھا تو اس میں بچہ۔ فرعون نے کہا کہیں وہی بچہ نہ ہو کہ دیکھو میری عظمت کو دیکھ کے میرے پاس خود چل کے آ گیا ہے، اسے اپنے پہ گھمنڈ تھا۔ تو بیٹی نے جا کے بتا دیا کہ اس طرح فلاں نہر میں جو ہے نا وہ صندوق داخل ہو گئی ہے۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اللہ ہے، اللہ نے دل میں محبت ڈال دی بچے کی۔ آسیہ نے فرعون سے کہا اس کو قتل نہیں کرنا، بیوی رکاوٹ بن گئی، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ خیر فرعون نے بیوی کی مان لی، اس نے کہا ٹھیک ہے اسے قتل نہیں کروں گا۔ اب اللہ کی شان وہی گھر میں دشمن کے گھر میں پرورش پال رہا، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے والد سے کہا تھا پریشان نہ ہونا، بچے کو لوٹاؤں گا تیری گود میں، پرورش کا انتظام بھی کر دوں گا۔ اب دائیوں کو کہا دودھ پلاؤ، دودھ نہیں پی رہا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اپنی ماں کے علاوہ دوسروں کو دودھ حرام کر دیا تھا، قبول ہی نہیں کر رہا۔ اب آپ کی بہن جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہتی تھی، حالات دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے جب دیکھا نا کسی کے دودھ نہیں قبول کر رہا میرا بھائی، تو اس نے مشورہ دے دیا کہ میں آپ کو ایک ایسی دائی بتا سکتی ہوں جس کا دودھ یہ شاید پی لے اور وہ اس کی بڑی خیرخواہ ہوگی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو وہ جو دوسری دائیں تھیں وہ چونک گئی، بھائی ہو سکتا ہے اس کی رشتہ دار ہو، یہ جو کہ اس کی بڑی خیرخواہ ہوگی تو یہ تو رشتہ دار ہوں گے کہیں۔ خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی اور اس نے تعویل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ جاؤ جلدی لے کے آؤ، گئی والدہ کو لے آئی۔ اللہ کی شان، والدہ نے جب بچے کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا۔ اب محل میں خوشی دوڑ گئی کہ بچے نے ایک خاتون کا دودھ جو وہ قبول کر لیا ہے۔ اب فرعون نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ایک اشرفی یومیہ مقرر کر دی۔ اللہ نے خرچے کا انتظام بھی کر دیا، بچے کو گود میں بھی دے دیا، وعدہ پورا کر دیا، روزانہ کی ایک اشرفی۔ پھر حضرت آسیہ نے کہا کچھ عرصے بعد کہ چلو گھر لے جایا کرو، ایک ہفتے بعد مجھے اس کی زیارت کرا دیا کرو بس۔ تو ماں گھر لے جاتی، اپنے گھر میں خود پالتی رہی، مہینے ایک ہفتے بعد آتی، حضرت آسیہ کو دکھاتی اور پھر چلی جاتی۔ جب یہ تندور میں ڈالا تھا نا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر صرف 40 دن کی تھی۔ خیر 2 سال اس طرح بچے کو دودھ پلایا۔ اب حضرت آسیہ نے کہا اسے، موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ان کے نزدیک تو وہ دائی تھی کہ چلو دودھ پلاتی ہے، ایک خچر سونے کا اور بہت سے تحائف، بہت سارے شاہی تحائف جو ہے نا وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تحفے میں دیے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر رکھ لیا کہ اب دودھ پینے کا زمانہ اس کا پورا ہو گیا، میں اس کی پرورش کروں گی۔ گھر میں اس کی پرورش ہوتی رہی۔ 3 سال کی عمر تھی، ایک دفعہ حضرت آسیہ نے فرعون کے ہاتھوں میں دے دیا گود میں بچے کو۔ جیسے فرعون نے گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمر میں فرعون کی داڑھی پکڑی اور کہتے ہیں اتنی زور سے کھینچی کہ فرعون کے داڑھی کے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے، کچھ بال نکل آئے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، بھائی اتنی زور سے بچہ تو نہیں کھینچ سکتا، یہ تو کوئی مخالف ہوتا ہے وہی اتنی زور سے کھینچ سکتا۔ اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے۔ آسیہ نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو، بچہ ہے، ناداں ہے، آپ امتحان لے لو، ایسے کرو کہ ایک طرف یاقوت رکھ دو، سرخ یاقوت، دوسری طرف انگارہ رکھ دو، پتہ لگ جائے گا وہ ناداں ہے، وہ انگارہ اٹھائے گا۔ کہتے ہیں جب دونوں سامنے رکھے گئے، ٹرے میں دونوں چیزیں رکھی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نبی تو ابتدا سے پھر سمجھدار ہوتا ہے نا،
یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، جبریل امین نے جلدی سے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا. جو انگارہ اٹھایا فوراً بچہ منہ میں ڈالتا ہے چیز تو وہ زبان جل گئی، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی. حضرت آسیہ نے کہا دیکھو میں نہیں کہتی تھی ناداں ہے نا، بچہ ہے نا سمجھ ہے، داڑھی کھینچ لی تو کیا ہو گیا، اس سے سمجھ ہوتی تو یہ انگارہ اٹھاتا یاقوت اٹھاتا. خیر ہو، اس نے پھر اپنا فیصلہ ٹال دیا کہ چلو بچہ ہے ٹھیک ہے معاملہ سے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دفعہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، 9 سال کی عمر تھی. کوئی بات اپنی خدائی کا دعویٰ اور اس طرح کی باتیں کی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، نیچے اترے اور تخت جو لکڑی کا تخت تھا اس پہ ٹانگ ماری. اب نبوت کی طاقت تھی، ایک نبی کی طاقت 40 جنتیوں کے برابر ہوتی ہے، اور ایک جنتی کی طاقت 400 مردوں کے برابر ہوتی ہے. دنیا کے 400 مرد ایک جنتی، 40 جنتی ایک نبی. خود اندازہ ایک جو ٹانگ ماری نا، وہ تخت دونوں ٹانگیں جو تھی نا لکڑی کے تخت وہ ٹوٹ گئے اور فرعون تخت سے نیچے گر گیا. مختصر یہ اسے تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت فوراً وہاں سے نکلے، حضرت آسیہ کے پاس آ گئے. فرعون پیچھے آیا، کس نے ایسے کیا ایسے کیا ہے. حضرت آسیہ نے پھر سمجھایا، اسے ٹال دیا. فرعون پھر خاموش ہو کے چلا گیا. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو کچھ عرصے بعد آپ کہیں باہر سائٹ پہ نکل کے عبادت کیا کرتے تھے. کسی نے دیکھ لیا، اس نے فرعون کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ یہ اس طرح کی عبادت کس کی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے رب کی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی فرعون کے ماننے والوں پہ لعنت کر دی. اس نے کہا اچھا میں فرعون کو بتاؤں گا. اس نے بتا دیا. فرعون نے کہا ایسے کرو تو پیچھا کر، جب وہ عبادت کر رہے ہوں تو مجھے اطلاع کرنا. مختصر ہے کہ ایک دن آیا، فرعون کو بتا دیا ہوگا، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عبادت کا انداز یہ کس کے لیے کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس ذات کے لیے کرتا ہوں جو مجھے کھلاتی اور پلاتی ہے. فرعون سمجھا میں ہوں، کیونکہ سب میں کھلاتا پلاتا ہوں. وہ مطمئن ہو گیا. بات پھر آئی گئی ہو گئی، سلسلہ چلتا رہا. مختصر یہ کہ آپ کی عمر 23 سال سے آگے بڑھتے بڑھتے 30 سال پہ پہنچی. اب آپ نے ایسے کیا کہ جو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ تھے نا، بوڑھے، انہیں آپ اکٹھا کرتے ایک جگہ پہ اور انہیں آپ تبلیغ کرتے، توحید کی دعوت دیتے آہستہ آہستہ اس ترتیب کے ساتھ. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ تم کب سے اس مشکل شکنجے میں پھنسے ہوئے ہو، غلامی میں زندگی گزار رہے ہو. انہوں نے ساری صورتحال بتلائی. اب آپ نے آزادی کی تحریک شروع کی. آزادی کی تحریک شروع کی. سلسلہ چلتا رہا. تو خیر وہاں آپ جو قبطی تھے نا، جو فرعون کے ماننے والے، فرعون کو بھی آپ نے دعوت، انہیں بھی دعوت دیتے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، سرکشی پہ اترے ہوئے تھے. اللہ نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے. قرآن میں آپ نے سنا تقریباً 6-7 عذاب آئے. ایک عذاب تو پہلے تو عذاب ہی آیا نبی کی بات نہ ماننے کے، قحط سالی آ گئی، باغات خشک ہو گئے. کہنے کھجور کے درخت پہ ایک کھجور کا دانہ لگتا تھا، بس صرف ایک دانہ، فصلیں اگتی نہیں ہیں. قحط سالی آ گئی. اب یہ پھر رونے پیٹنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے رب سے دعا مانگو. وہ عذاب ٹلا. 1 مہینے مہلت ملی، یہ پھر سرکشی پہ اتر آئے. جب پھر سرکشی پہ اترے تو دوسرا عذاب یہ ہے کہ سیلاب آ گیا. اب جو بنی اسرائیل کی بستی تھی نا، وہاں سیلاب نہیں تھا، وہاں خشک تھے، اور ان کے سارے گھروں میں پانی، نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ لیٹنے کی جگہ، نہ کوئی کام کرنے کی جگہ، کچھ بھی نہیں، نہ فصل اگانے کی جگہ، کوئی موقع نہیں. اب یہ تنگ ہو گئے کچھ دنوں تک. پھر منت سے مدد کرنے لگے، پھر عذاب ٹل گیا. پھر کچھ عرصہ مہلت ملی کہ یہ توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن نہیں مانے، اپنی سرکشی میں لگے رہے. پھر تیسرا عذاب آیا. اللہ نے ان پہ یہ کمل، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو سے، جوئیں، اور بعض لوگوں نے گھن سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو ان کے جسم میں جوئیں پیدا ہو گئے بہت زیادہ، اور ان کے فصلوں کو، ان کے کھانے کی چیزوں کو گھن لگ گیا. گندم پسوانے جاتے تو اگر ایک من میں چند کلو نکلتی تھی، گھن کھا جاتی تھی. اب یہ پریشان ہو گئے کہ معاملہ عجیب سا، وہ جوئیں ہیں ہر چیز میں، کھانے میں بھی، بڑا ایک عجیب قسم کے عذابات ان پہ آئے بنی یہ فرعون کے ماننے والوں کو. بنی اسرائیل محفوظ. پھر یہ روئے دھوئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کر دو، دعا کی، ٹل گیا عذاب، لیکن پھر بھی یہ باز نہ آئے. پھر ان پہ عذاب آئے مینڈکوں کا. مینڈکیں پیدا ہو گئی گھروں میں. کہتے ہیں اتنی مینڈکیں جب وہ لیٹتے نا ان کا جسم بھر جاتا تھا، کروٹ نہیں لے سکتے تھے.
کھاتے تو پٹک کے اس پلیٹ میں مینڈک آ جاتی، پانی پیتے اس میں مینڈک آ جاتی، یعنی ایسا کہ ان کی زندگی عجیب ہو گئی۔ پھر رونا دھونا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رب دعا مانگی، پھر ٹل گیا، پھر وہ مہینہ مہلت ملی، سرکشی سے باز نہیں آئے۔ پھر کہتے ہیں خون کا عذاب مسلط ہو گیا، خون، ہر چیز میں خون، پانی پینے لگتا خون بن جاتا، نوالے منہ میں ڈالتا خون بن جاتا، ہر چیز خون۔ حتیٰ کہ کوئی بنی اسرائیل کا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت ماننے والے تھے، وہ اگر کوئی چیز دیتے نا، پانی کے گلاس دینا ہے، جب تک ان کے ہاتھ میں ہوتا پانی ہوتا، جب وہ کتبی کے ہاتھ میں آتا وہ خون بن جاتا۔ یعنی عجیب سی صورت۔ پھر رونا دھونا پیٹنا شروع ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ مہربانی کر دیتا ہے، وہ پھر مہلت ملتی ہے لیکن سرکشی سے باز نہیں آتے۔ پھر ان پہ رجز کا عذاب، طاغون یعنی طاغون کا عذاب مسلط ہو گیا ان پہ۔ یعنی اس طرح کے مختلف عذابات سے سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے انہیں تیار کیا اور وہاں سے نکلنے لگے، اور جو مقابلہ ہوا فرعون کا ان کا، وہ اپنی جگہ پہ قریب پہنچے تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون۔ جب صبح ہوئی نا، جب فرعون کے ماننے والے اٹھے، یار وہ چوکیدار بھی نہیں ہے، وہ صفائی والا بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، بڑے غصے میں۔ جب پتہ چلا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ راتوں رات نکل گئے۔ فلسطین، انہیں بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا نا، تو وہ سارے کام ان کے وہی کرتے تھے۔ دیکھا بھئی آج کوئی بھی نہیں ہے کام پہ، تو ویسے غصے میں جب پتہ چلا وہ تو راتوں رات نکل گئے، اور غصہ آ گیا۔ فرعون نے اکٹھا کیا قوموں کو، ساری قوم کو اکٹھا کیا، فوج کو اکٹھا کیا، پیچھا کرتے کرتے مختصر یہ کہ پہنچ گئے۔ قوم گھبرا گئی، فوجیں آ گئی ہیں، آگے دریا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، لاٹھی پانی پہ ماری، 12 راستہ بن گئے، وہ قوم نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ فرعون جو چڑھائی کر رہا تھا، 1.25 لاکھ کالے رنگ کے گھوڑوں کی فوج تھی، 1.25 لاکھ کی فوج سیاہ گھوڑوں پہ سوار، اور باقی اس کے علاوہ تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے پوری تیاری کے ساتھ وہ حملہ آور ہو رہا تھا کہ آج میں بنی اسرائیل کو تباہ کر دوں گا، جان چھوڑ جائے گی، انہیں ختم کر دوں گا۔ پتہ نہیں تھا کہ میں خود ختم ہو جاؤں گا۔ پھر وہ تو نکل گئے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جب دیکھا نا آگے دریا ہے، تو فرعون کو گھوڑا رکنے لگا، تو جبریل امین ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے اور فرعون کے گھوڑے سے آگے اپنی گھوڑی دوڑائی۔ جب گھوڑی دوڑائی تو فرعون کا گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب فرعون قابو ہی نہیں کر سک رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو دریا کے راستوں پہ چڑھا گھوڑی کے پیچھے، تو فرعون کو جانا پڑا۔ اب اس نے اپنی عزت رکھنے کے لیے پیچھے فوج کو آواز دی، آ جاؤ راستے ہموار ہیں، اور اپنی خدائی کا دعویٰ جو کرتا تھا۔ مختصر ہے کہ ساری فوج پیچھے کہتے ہیں کہ جبریل امین آخر میں تھے، وہ دھکیل رہے تھے طریقے سے۔ جب آخری شخص اس راستے پہ چڑھا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، اس نے اپنی سطح کو ہموار کر کے ساروں کو ہلاک کر دیا، سارے ہلاک ہو گئے۔ اب کوئی یہ کہتا، بعض نے کہا کہ فرعون ہلاک نہیں ہوا، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک دے، تاکہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکے کہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ آج تک وہ عبرت بنا ہوا۔ بہرحال یہ واقعہ بہت طویل ہے، بہت طویل واقعہ ہے۔ تو مختصر یہ کہ وقت کے نبی کی تکذیب کی بنیاد پہ قومیں ہلاک ہو گئی۔ تو قرآن مجید یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے ہم یہ ذہن بنا لیں آج سے کہ ہم کم از کم قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، اور قرآن کے حلال حرام کو جانیں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نصیب فرما، قرآن اور روزے کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، رمضان مبارک کی برکات عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرما۔ جتنے حاضرین ہیں تمام کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد